اما بعد لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ، معراج، شب برات، یہ سارے لفظ ہم پچھلے 3-4 مہینے سے سنتے آ رہے ہیں۔ سورہ دخان کی ہم نے آج تلاوت کی ہے، صرف اس کی آج ایک آیت پر توجہ دلانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اچھا، اس مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ پچھلا مہینہ جو گزرا شعبان کا، انہوں نے کہا جی 15 شعبان کی جو رات ہے اس سے وہ رات مراد ہے۔ اس سے ایک مہینہ قبل رجب کے اندر 26 رجب کو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہوا، حالانکہ وہ 26 رجب نہیں ہے، اس کی تاریخ کا صحیح تعین ہمیں نہیں کر سکا، پتہ نہیں ہے، مورخین نے نہیں لکھا۔ تو معراج پر بھی لوگ بعض دفعہ انہی آیات کو فٹ کرتے ہیں، جبکہ اگر غور کیا جائے تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اچھا، یہ مبارک رات کون سی ہے؟ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ پہلی وحی رمضان میں آئی، اور دوسری مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ آپ آگے جا کے پہنچائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا ہم نے اس مبارک مہینے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ تو پہلی آیت کی تشریح یہ ہو گئی کہ مبارک رات سے مراد رمضان میں ہے کوئی، پھر تیسری سورت ہی پوری نازل فرما دی، فرمایا انا انزلناہ فی، بولیں لیلۃ القدر۔ قرآن کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب یہاں پر اللہ نے اسپیسیفک نام لے کر بتا دیا کہ ہم نے مبارک رات میں، رمضان کے مہینے میں، اور یہاں کیا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو جتنی فضیلتیں ہمارے ہاں میرے بھائیوں اکثر بیان کی جاتی ہے نا، شبرات آ گئی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، تقدیر، قدر کہتے ہیں اللہ کا اندازہ، یہ ساری فضیلتیں کس رات کی ہیں؟ لیلۃ القدر کی، جو کہ آج بھی ہو سکتی ہے، رات کو 25ویں ہے نا رات، آج بھی ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو لوگوں نے کبھی 15 شعبان پر لگایا، کبھی معراج پر لگایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنا عرصہ بعد تک زندہ رہے، مکہ میں بھی رہے، مدینہ میں بھی 10 سال گزارے، پھر تقریباً 30 سال پر محیط خلفائے راشدین کا دور ہے، کسی نے معراج کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح 15 شعبان، اس بارے میں روایات موجود ہیں لیکن کوئی ایک بھی سندن صحیح نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین کا کوئی ایسا عمل 15 شعبان کا نہیں ملتا۔ پھر جو ہمارے ہاں اس کا نام رکھا ہوا ہے نا لوگوں نے، شب برات، شب لفظ
یا اردو کا ہے یا فارسی کا ہے. یہ جو شب لفظ ہے نا، شب بیداری، شب بخیر، یہ عربی کا لفظ ہے ہی نہیں. عربی میں شب نامی کوئی لفظ نہیں. عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لیلہ، رات. یہ اردو میں ہوتا ہے شب، یا فارسی کا لفظ ہے یہ. تو یہ جو شب برات ہے، اس کا ایک لفظ تو ہو گیا فارسی کا یا اردو کا. برات، برات والی رات، چلو یہ عربی کا ہوگا. تو یہ نام شرعی نہیں ہے. یہ نام جو ہے یہ ترجمہ تو ہو سکتا ہے کسی چیز کا. تو اگر شب برات، برات تقدیر کو بھی کہتے ہیں. آپ نے سنا وہ بڑی برات اڑا جی، برات تقدیر کو بھی کہتے ہیں. تو اگر اس کا عربی ترجمہ کیا جائے تو لیلۃ القدر ہی بنتا ہے. تو میرے بھائیو، اصل میرا ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس رات کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب میں بیان کی ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے 5 طاق راتیں ہیں. ساری فضیلت قرآن ان میں نازل ہوا، بخشش ان راتوں میں ہوتی ہے. تو جس رات کی فضیلت ہے ہم اسی کے قائل بنے نا. پھر ظاہر ہے آپ جب قائل ہوں گے تو اس میں محنت بھی کریں گے، کوشش کریں گے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بھئی یہ تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس میں فرشتے نازل ہوتی ہیں، اس میں جبریل آتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور سلامتی ہی سلامتی ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ مطلع الفجر تک رہتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا مطلع الفجر، اس سے مراد ہے صبح صادق. صبح صادق کون سی ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی سحری کھانا بند کر دیتے ہیں. اچھا آج آپ کو ایک اور مسئلے کی بات بتاؤں. سارے پاکستان میں اذان ایک ہی وقت ہو رہی ہے کہ الگ الگ؟ بولو یار. ایک ہی وقت ہو رہی ہے نا فجر کی اذان. کوئی فرق؟ فجر کی اذان کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ بھی ہے، سب جناب جیسے ہی آپ کا سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے سارے اذانیں دینے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں سنتے آپ. لیکن جیسے عید کا دن آئے گا تو کیا کہیں گے؟ جی ہم نے فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے، پورے 45 منٹ نماز کو لیٹ کر دیں گے. ثابت ہوا اصل وقت یہ ہے. اور الحمدللہ ہمارے اس مرکز میں اگر 30ویں روزے کو اذان ہوگی نا جس وقت پر، عید والے دن بھی اسی وقت ہی ہوگی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ لاول وقتها. سب سے افضل صلاۃ کون سی ہے؟ جو اول وقت پڑھی جائے. یار اگر ایک مہینہ آپ صبح صادق کے فوراً بعد اذان دیتے ہیں تو باقی 11 مہینے نہ دینے کا کیا ریزن ہے؟ یہ کبھی مولوی صاحب سے ضرور پوچھئے گا. پوچھیں گے، انہوں کہنا جی آپ نے ایک مہینہ اذان دی بالکل اول وقت، جیسے سحری ختم ہوئی آپ نے اذان دے دی. کیونکہ مولانا صاحب 45 منٹ جاگنا نہیں چاہتے. ظاہر ہے اگر وہ اپنے 11 مہینے والے سسٹم پر اذان دیں گے تو 45 منٹ گھنٹہ تو جاگنا پڑے گا. 3:36 کی بجائے 4:36 پر یا 4:30 بجے اذان دینی پڑے گی. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، ہم تعصب کے قائل نہیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کا ہر بندہ ہمارا بھائی ہے. لیکن مسئلہ میں عقل کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج کل کتنا اتفاق ہے مسلمانوں میں. سارے اہل سنت کے جتنے گروہ ہیں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بات نہیں کر رہا. اہل سنت کے جتنے گروہ ہیں سب کی اذان کا وقت فجر کا ایک، سن لیں، ایک رتی کا فرق نہیں. تقریباً جماعت میں بھی 2 4 5 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ افضل وقت ہے بھائیو. اسی وقت میں سارا سال اللہ کے نبی نے نماز پڑھی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں، دیگر کتابوں میں حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر کے فارغ ہو کر جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے تو ابھی اندھیرا ہوتا تھا.
آج کل اسی طرح ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فجر کی نماز میں تقریباً 100 آیات تلاوت فرماتے تھے. 100 آیات اچھی خاصی، جتنی ہماری تراویح لمبی ہوتی ہے نا، کم از کم 15 منٹ کی نماز ہوتی تھی. مولوی صاحب نے جلدی ہوتی. 100 آیات پڑھنے کے باوجود جب ہم واپس جاتے تو کیا ہوتا؟ ابھی تک اندھیرا ہوتا تھا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صبح صادق ہی فجر کی اذان کا اول وقت ہے. اچھا، آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہو، اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہو، آپ نے سوموار جمعرات کا روزہ رکھنا ہو، آپ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہو، آپ نے یوم عاشور کا، جو نفلی روزے سارا سال چلتے ہیں، تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ اگر وہ روزہ رکھیں تو ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ تو اذان صبح صادق کے پونا گھنٹہ بعد دے رہے ہیں. آپ کو سحری اسی وقت بند کرنا پڑے گی جو فجر کا اول وقت ہے. یہ ضمنی مسئلہ آ گیا، میں نے سمجھا دیا. کیا فرمایا؟ ہی حتی مطلع الفجر. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو مطلع الفجر ہے نا، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ فجر کا ٹائم ہے. فرشتے اور روح القدس یہ فجر تک زمین پر رہتے ہیں رحمتیں برکتیں لے کر. اور فجر کا وقت کب ہے؟ جب صبح صادق ہو گئی، صبح کاذب ختم ہوئی، صبح صادق ہوئی، اور کالا دھاگا سفید دھاگے سے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو، یعنی ہلکی سی وہ رات کا نظام ختم ہو کر اب صبح میں داخل ہو گیا. یہ اول وقت ہے آپ کی سحری بند کرنے کا اور فوری طور پر فجر کی اذان دینے کا. یہی سنت کا عمل ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، لیلۃ القدر کی کیا نشانیاں ہیں؟ لیلۃ القدر کی پہلی نشانی جو صحیح حدیث میں موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے، فرمایا لیلۃ القدر جو بھی رات ہوگی بڑی معتدل رات ہوگی. اچھا، آپ نے کبھی غور کیا ہے 25ویں رات ہے، 21، 23، 25، 3 راتیں، تیسری ہو چکی. یہ تینوں راتیں تقریباً عام راتوں سے ٹھنڈی تھیں، طاق راتیں جتنی گزری ہیں. میرا تو یہی مشاہدہ ہے. اور ان ساری جو پہلے 2 گزری ہیں، ان میں سے آج ابھی مغرب ہم روزہ کھول رہے تھے، میرا پروگرام تھا پھالیا میں، تو تقریباً وہ ہوائیں آئیں اور الحمدللہ ابھی موسم ٹمپریچر بہت بیلنس ہو چکا ہے. آپ کو ہوا بھی کھڑکی کے پاس سے تو اچھی خاصی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی. تو فرمایا یہ رات جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی بیلنس معتدل قسم کی رات ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی. تو پہلی نشانی تو میرے بھائیوں یہ ہے، پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ رات بڑی بیلنس ہوگی. دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا اس رات کی نشانی یہ ہے کہ اس سے اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب بھی لیلۃ القدر ہوگی، اس سے اگلے دن جب سورج طلوع ہوگا تو بہت دیر تک اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی. بہت دیر تک، جس طرح سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں نا، وہ کرنیں پھیلتی ہیں. لیکن جس رات کو لیلۃ القدر ہوگا، آپ ڈیلی دیکھا کریں، یہ بھی سنت ہے، تو اس رات کو اشراق تک 7-8 بجے تک آپ دیکھیں گے کہ سورج مدھم سا ہوگا. اور سورج کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا ایسے ہوگا جیسے پیتل کا تھال ہوتا ہے، جیسے پیتل کا تھال ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی روشنی نہیں نکل رہی ہوگی. اگر کسی دن کے وقت، طلوع کے وقت سورج کی یہ کنڈیشن ہو تو سمجھ لو کہ رات جو گزری ہے یہ لیلۃ القدر تھی. لو جی، یہ 2 نشانیاں صحیح حدیث میں آئی ہیں. اس کے علاوہ کہ جی یہ رات ہے، اس رات میں ایک وقت آتا ہے اگر آپ مٹی کو اٹھا لیں تو وہ سونا ہو جاتی. کمال ہو گئی یار. پھر کسی نہ کسی کو تو وہ ملتی ہوگی، پوری دنیا ہی سونا بن جائے. یہ ایسے میرے بھائیوں جو ہوتی ہیں نا فضولیات، یہ زبان زد عام تو ہوتی ہیں لیکن ان کی شرعی حیثیت نہیں ہے. پھر یہ رات جو قبولیت کی رات ہے، یہ کب تک ہے؟ پوری رات ہی قبولیت کی رات ہے.
اس لیے طاق راتوں کے کسی نے پہلے پہر میں، کسی نے آخری پہر میں، کسی نے درمیانے پہر میں جب دعا مانگ لی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ سے یہ غالب یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے یہ اجر ضرور عطا کرے گا۔ لیکن کوشش پوری رات کو جاگنے کی کرنی چاہیے، یا جس حد تک ممکن ہو۔ تو میرے بھائیوں، شب قدر یا لیلۃ القدر، اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری نیکیاں، اس میں جو کرنے کے کام ہے نا میرے بھائیوں، وہ سب سے بڑے ہیں دو۔ پہلا کام ہے قیام، جتنا زیادہ لمبا قیام کریں گے لیلۃ القدر میں، اور دوسرا کام ہے دعا، جتنی زیادہ دعا کریں گے، استغفار، بخشش طلب کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، معافیاں مانگنا۔ آج جمعے کا ہمارا خطبہ بھی تھا، توبہ اپنے تقاضوں کے ساتھ کرنا، توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 تسبیح کر دیجیے، 10,000 تسبیح نکال دیجیے، ساری زندگی کیا بات ہے جی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بندہ ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے، نہ وہ بدلا، نہ بیوی بدلی، نہ بچے بدلے، نہ کام، نہ کاروبار، نہ ماحول۔ توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں، پکی توبہ کرے۔ توبہ جب کرے گا تو میرے بھائیوں فوراً اگلے دن سے وہ تبدیلی میں آ جائے گا۔ بس آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی، آج کے بعد بری نظر ختم، آج کے بعد غیبت ختم، آج کے بعد میوزک نہیں سننا، یہ ہے توبہ۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بانسری بجا رہا تھا کوئی شیء، اس وقت بھی ہوتی تھی بانسریاں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں لی۔ بانسری کی آواز ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میوزک ہمارے دلوں میں رچ بس چکا ہے، خبروں کے نام پر، یعنی ایک فتنہ بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے جس حد تک آپ بچیں گے، آپ کے دلوں میں نفاق، منافقت کم ہوتی جائے گی۔ میوزک کیا کرتا ہے؟ یہ دلوں میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ تو توبہ کرنی ہے ہر گناہ سے، اور اس کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ آؤ بھائی مسجد میں آؤ، نہیں مسجد میں آنا، گھر کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، گھر کے الگ کسی کونے کے اندر نفلی عبادت کر کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا، یہ سب سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز گھروں میں پڑھنے کی تلقین کی۔ مسجد میں آنا چاہتا ہے مسجد میں آ جائے، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ آج کل کیونکہ سستی کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ، وہ تقوی کا معیار نہیں، عربی نہیں جانتے، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو اکیلے میں بندہ سستی کا شکار ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے، قیام کریں، دعائیں کریں، آمین کہیں، اللہ سے استغفار کریں۔ یہ لیلۃ القدر کا میرے بھائیوں سبق ہے۔ تو جو بندہ لیلۃ القدر میں اس انداز سے گزارے گا کہ وہ توبہ کر کے، استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صام رمضان، دوسرا فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کا قیام کیا، ایماناً، ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کہتا ہے میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑی کوئی آپشن ہو سکتی ہے؟ کوئی آپشن نہیں، اللہ کی قسم۔ تو یہ تو بھائی فائدہ اٹھانے کا موقع ہے، ہم اس سے جس حد تک ممکن ہو فائدہ اٹھائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، تسبیحات بیان کریں۔ یہ مبارک رات پھر اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا۔ کتنے بزرگ، کتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگلے سال ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، فائدہ اٹھا لیں۔ تو میرے بھائیو، یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ سورہ دخان ہے اس میں یہ آیت آئی، تو میں نے کہا کہ اس کی فضیلت اور اس کے حوالے سے جو خرافات لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بتا دی جائیں۔ اور یاد رکھ لیں
کہ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر دعا اور توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو توبہ کی شرطوں کے ساتھ آئے گا۔ جو ضمنی طور پر دعا کرے گا لیکن وہ توبہ کی شرائط پوری نہیں کر رہا، ندامت نہیں اختیار کر رہا، آئندہ نہ کرنے، گناہ نہ کرنے کا وعدہ نہیں کر رہا، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ظلم کا ازالہ نہیں کر رہا، تو پھر اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، چاہے وہ لیلۃ القدر میں کھڑا ہے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید قریب ہے، آخری ایام ہے، کسی بھائی کا کوئی شرعی سوال ہو تو وہ ضرور کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ کسی کے دل میں سوال رہ نہ جائے، لو جی اپنی ہی سناتے رہے۔ یہ بھی اصل میں لوگوں کا نا بڑا ایک سوال ہے کہ جی ہماری طاق اور سعودیہ کی طاق، میں آپ کو ایک اور طاق بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ مراکش، تیونس، الجزائر ہے نا، جو ہمارے افریقن عرب کنٹریز ہیں۔ افریقن عرب کنٹریز کہاں ہیں؟ یہ بنیادی طور کے اوپر جہاں ہسپانیہ، اسپین ختم ہوتا ہے نا، اس سے آگے ہیں افریقن عرب کنٹریز، جس میں تیونس ہے، الجزائر ہے، یہ سارے کے سارے ملک، ان میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہوتی ہے، تو یہ تو 3 بن گئی۔ اسی طرح کینیڈا، آسٹریلیا کے اندر وہاں پر بھی جو ہے کلائمیٹ ہی الگ ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آسٹریلیا میں ہمارے دوست ہیں، جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں فل سردی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، ہر علاقے کا اپنا مطلع ہے، ہر علاقے کا اپنا مطلع ہے، اور ہر علاقے میں جیسے سورج نکل رہا ہے نا، ہر علاقے میں سورج ایک جگہ سے غروب ہو رہا ہے، ایک جگہ سے نکل رہا ہے، یہ سٹائل ہے گلوب کا۔ میں ایک دفعہ لندن سے ہمارا سفر تھا الریاض کا، سعودیہ آ رہے تھے، تو رمضان کا 2003 رمضان المبارک، تو میرے بھائیوں وہ میں نے نظارہ دیکھا، سبحان اللہ۔ اب ہم نے تو روزہ جناب سحری کرنی تھی، اب انہوں نے کہا جی سحری کا وقت ہو چکا ہے، سحری کی، ہم سحری کرتے جا رہے ہیں، ایک طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے، ایک طرف روشنی نظر آ رہی ہے۔ اب پلین کے اوپر آپ کو بالکل کلیئر کلائمیٹ ہے، نظر آ رہا ہے یہ عرب کا علاقہ ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف سے سورج طلوع ہو رہا ہے، ایسے اندھیرے کی لائن اور روشنی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک طرف بالکل رات ہے، تو یہ 24 گھنٹے پروسیس چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں یہ نہ کہیں یا ہم یہ نہ سوچیں کہ لو جی ادھر کی رات اور ادھر کی رات، نہیں، رات وہی ہے لیکن اپنے اپنے ٹائم کے مطابق ہر جگہ وہ آتی جائے گی۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہمارا اگر مطلع مراکش کا مطلع اگر ہم سے 2 دن پہلے ہے تو وہاں وہ رات ابھی پہنچی ہے، یہاں تک وہ پہنچتے پہنچتے ہمارے تک آ جائے گی۔ یہ ہے ہر جگہ کا مطلع الگ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ رات اگر منڈی میں آج یہ ہے تو لازمی ہے کہ وہ کینیڈا یا الاسکا کے اندر بھی آج ہی ہونی چاہیے، ایسے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پورا سولر سسٹم ہے، آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ٹائم ڈیفرنس کتنا آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا وقت امریکہ کی بعض سٹیٹس کے ساتھ 10 گھنٹے کا فرق ہے، 10 گھنٹے کا فرق ہے۔ وہ صبح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک ہی دن میں لوگ کھڑے ہیں، بات تو لائیو ہو رہی ہے نا، اس لیے کیا ہے کہ وہاں سورج ابھی پہنچا نہیں، یہاں آپ کے پاس آ گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، رات آپ کے پاس اسی دن ہی پہنچے گی جب آپ کی باری ہے۔ یہ ہے حدیث کا جواب، اور اسے سائنٹیفک کی سمجھنا پڑنا تھا۔ جی ہاں، متنفل کے پیچھے مفترض نماز پڑھ سکتا ہے، یہ تو بڑی میرے بھائیوں واضح قسم کی بات ہے۔ آپ کو اس کی ایک ہی دلیل دے دیتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن سے قرآن سیکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا معاذ بن جبل، زید ابن ثابت اور عبداللہ ابن مسعود، ان لوگوں سے تم قرآن سیکھا کرو، یعنی قرآن کے عالم اور قاری اور حافظ تھے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز ادا فرماتے، عشاء پڑھ لی، آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ان کا محلہ مدینہ سے کچھ باہر تھا، مسجد نبوی سے کچھ دور تھا، تو
محلے والوں نے ان کے قرآن کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، تو وہ روزانہ اللہ کے نبی کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے محلے والوں کو جا کر دوبارہ عشاء کی جماعت کرواتے تھے۔ بالکل بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو ان کی نفل ہوتی اور باقی لوگوں کی عشاء کی نماز ہوتی، فرض ہوتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر امام نفلی نماز پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں، اسی طرح امام اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی شخص سنتیں ادا کر رہا ہے، کوئی بندہ اس کے ساتھ آ کے مل کے کھڑا ہو گیا، جماعت اس نے بنا لی، تو وہ جماعت کروا دے، کوئی حرج نہیں۔ اس کی بھی دلیل دیتا ہوں، صحیح بخاری میں یہ حدیث 3 مقامات پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میری خالہ جان تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوتی تو میں بھی اپنی خالہ جان کے گھر چلا جاتا تاکہ رسول اللہ کی رات کی عبادت کو بغور دیکھ سکوں۔ چچا کے بیٹے بھی تھے اور خالہ کے پاس بھی چلے جاتے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح میں بھی اپنی خالہ جان کے گھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ نے وضو کیا، آپ نے تہجد ادا کرنا شروع کی، میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اللہ کے نبی کیا پڑھ رہے تھے؟ تہجد نفل۔ میں کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف جا کے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز کی حالت میں پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر دیا۔ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی کو سجے پاسے دائیں طرف ہونا چاہیے۔ نماز کی حالت میں مجھے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اتنا عمل اگر نماز میں کر لیا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ایک کام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔ ثابت ہوا کہ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے، تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوئی دلیل مجھے نہیں ملی۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروانا شروع کر دی۔ جب دیکھا نا کہ عبداللہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے رضی اللہ عنہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے پڑھنے کی بجائے کیا کیا، وہ قیام یا تہجد جو آپ فرما رہے تھے، ادا کر رہے تھے، آپ نے اس کی جماعت کروائی۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی۔ کتنی دلیلیں ملی اس میں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ آ کے مل کر شامل ہو جائیں تو کیا ہے، وہ جماعت بنا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا یار میں تو اکیلے پڑھ رہا تھا، آپ میرے ساتھ کیوں آ کے ملے ہو۔ اسی طرح اگر 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے بھی جماعت میں شامل ہونا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر تو آپ دیکھیں کہ آگے جگہ ہے تو آپ امام کے یہاں ہاتھ لگائیں، امام چل کے آگے ہو جائیں، آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر امام کے پاس جگہ نہیں آگے تو آپ اس مقتدی کو پکڑ کے اپنے ساتھ پیچھے کر لیں اور اسے جماعت بنا دیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے ستون تھے کھجور کے تنے، مثلا یہ 2 تھم ہیں، ان کے درمیان کھڑے ہو کے سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد میں آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکڑ کر ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو 3-4 فٹ کی تو موومنٹ ہوئی ہوگی نا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پکڑ کر، صحابہ کہتے ہیں ہم پورے اللہ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، آپ نے پکڑ کر اسے ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں اتنی موومنٹ میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کو سترا بنایا ہوا تھا۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد خالی دیکھی، 4تھی 5ویں صف میں کھڑے ہو کے سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آپ پہلی صف میں کھڑے ہو کر سنتے پڑھیں، ستون کے پیچھے پڑھیں۔ سترا لازم ہے، سترا رکھیں گے آپ کے آگے سے کوئی نہیں گزرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی نماز پڑھ رہے تھے بالکل دیوار کے ساتھ۔ اب دیکھا
کہ وہ مسجدیں بھی بس اوپن سی تھی نا، جس طرح آج کل کئی دور دراز کے گاؤں میں وہ مسجدوں کے اندر بکریاں بھی گھوم رہی ہیں، بلیاں بھی گھوم رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرما رہے تھے تو صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، دیکھا کہ بکری کا چھوٹا بچہ آ رہا ہے. اب دیکھا کہ یہ بکری کا چھوٹا بچہ بے زبان جانور ہے، اسے پتہ کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چل کر اپنے پیٹ مبارک کو، جسم کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تاکہ یہ پیچھے سے گزر جائے اور میرے سترے کو خراب نہ کرے. ٹھیک ہے، 2 دلیلیں ہوگی. تیسری دلیل صحیح بخاری کی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر. یہ ممبر ہے نا، اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، قیام کیا، رکوع کیا، قوما کیا. جب سجدے کی باری آتی صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الٹے پاؤں نیچے اترتے، پیچھے ہوتے، ظاہر ہے ایک صف تو چاہیے نا جگہ سجدے کے لیے، پیچھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے اور پھر جب قیام کی باری آئی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے. اس کی بہت سارے دلائل ہیں. تو اس لیے 2 نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ہاتھ لگائیں، اسے پیچھے کر لیں. اگر ایک ہے آگے جگہ ہے، امام کو آگے کر دیں، امام آگے چلا جائے. امام کو بھی علم ہونا چاہیے. تو ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ فرض نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. اس میں فلیکسیبلٹی ہے. اصل جو منع کیا گیا وہ پتہ کیا ہے؟ داڑھی میں خارش کرنا، ویسے کھیلتے رہنا، اٹکھیلیاں کرنا نماز میں، اس کو ناجائز قرار دیا گیا. حتیٰ کہ صحیح بخاری، مسلم میں، ابو داود، ترمذی، ساری کتابوں میں حدیث ہے. فرمایا تو سترے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی شخص گزرنے کی کوشش کرے اسے روک. نماز کی حالت میں روکنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا. اگلا حکم کیا ہے؟ فرمایا تیرے روکنے کے باوجود، اس طرح روک اسے، تیرے روکنے کے باوجود اگر وہ نہ رکے تو پھر اسے ضرب لگا، کیونکہ وہ شیطان ہے، بار بار آ رہا ہے تیری نماز خراب کرنے کے لیے. تو نماز میں اتنی حرکت ضرورت کے تحت کی جا سکے. بلا ضرورت جو لوگ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں اور جناب کھیلتے رہتے ہیں، یہ ناجائز عمل ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. جی بات یہ ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے نا ہاتھ چھوڑنے کا، یہ رکوع کے بعد والا عمل ہے. اس سے استدلال یہ ہوتا ہے کہ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اس وقت ہاتھ نہیں باندھنے. پہلا تو حکم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ہے جو صحیح مسلم میں. اس میں کیا حکم ہے کہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے بائیں بازو پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھیں. جب آپ اپنے بائیں بازو پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھیں گے تو وہ کہاں آئے گا؟ وہ ناف کے نیچے تو آ ہی نہیں سکتا. تو یہ حکم ہے، اس سے ہاتھ چھوڑنے کی. پھر اس میں جو لفظ ہے نا، فرمایا ہمیں امرانا، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو باندھیں. یعنی ثابت ہوا کہ ہاتھ کا باندھنا نماز میں حکم ہے اور حکم اللہ کے نبی کا فرض ہوتا ہے. یہ بالکل واضح حدیث صحیح مسلم میں، حکمی صیغہ اس میں اللہ کے نبی نے اختیار کیا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے، میری امت کو اللہ نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت سے ہمارا رعب ان پر قائم کر دیا گیا. اس میں ہمارا کے الفاظ ہیں. تو یہ قیامت تک ہے، جو بھی اللہ کے دین پر کھڑا ہوگا اس کا رعب 1 ماہ کی مسافت پر ہوگا. آپ دیکھتے نہیں یار، کمزور سے لوگ جو اللہ کے دین سے محبتیں کرنے والے ہیں کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو پر ان کو اندر کرو. یہ کشمیر کا نام لیتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، تو رعب ان پر طاری ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر. یہ بالکل صحیح بات ہے پوری امت کے لیے. جی ہاں، اگر کوئی شخص سترے کے اندر سے گزر جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اسے روکنا چاہیے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے روکنا جائز ہے نہیں جائز ہے، احکامات تو مولوی بتاتے نہیں، تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں اگر عورت گزر جائے یا کتا گزر جائے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی سترے کے اندر سے. یہ حدیث میں الفاظ ہے.
ہیں جی جی ہاں، جو لوگ بیرون ملک میں مقیم ہیں میرے بھائیوں، برطانیہ میں ہیں، گلف میں ہیں، امریکہ میں ہیں، تو وہ وہاں کا ریٹ لگائیں گے نا. دیکھو یہاں پر اگر 160 روپے کی 2.5 کلو گندم آتی ہے تو برطانیہ میں تو وہ 4-5 پاؤنڈ کی آتی ہے. وہاں کا تو اپنا ریٹ ہے، تو آپ اس حساب سے پھر فطرانہ دیں گے. ہاں آپ دے کہیں بھی سکتے ہیں. مثلا ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ وہیں دے، وہ چاہے فلسطین بھیج دے، چاہے پاکستان بھیج دے، چاہے کشمیر بھیج دے. اصل میں ہمارے ہاں ہیزیٹیشن اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں فرقہ واریت بڑی سخت ہے. اس فرقہ واریت میں بعض مسجدوں کے اندر نا، میں نے بورڈ پڑھے ہیں، اس مسجد میں دوسری جماعت کروانا منع ہے، حالانکہ یہ لکھنے والا رسول اللہ کا پکا مخالف ہے. اس میں 2 قسموں کے لوگ ہیں. پہلی قسم کے وہ بندے ہیں جو جان بوجھ کر فرض جماعت لیٹ آتے ہیں کہ چلو یار جماعت کرا لیں گے، یہ غلط عمل ہے. یہ سہولت ان کے لیے نہیں ہے. اس کو گناہ ضرور ملے گا جس نے جان بوجھ کر پہلی جماعت چھوڑی جو اصل ہے. ٹھیک ہے، اصل جماعت تو وہی ہے نا. اچھا، یہ سہولت کن کے لیے؟ جو لیٹ ہو جائیں کسی ریزن کی وجہ سے، گاڑی خراب ہو گئی، وہ دیر ہو گئی، اسے کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی ٹریفک میں پھنس گیا، کوئی ایشو بن گیا، لیٹ ہو گیا. تو جو لیٹ ہو گیا بغیر کسی ریزن کے، کوئی مسئلہ بن گیا، اسے اس مسئلے کی وجہ سے لیٹ ہوا، جان بوجھ کر اس نے یہ نہیں کیا، تو میرے بھائیوں ایسے بندے کے لیے بالکل اجازت ہے، اسے اکیلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بلکہ حدیث کے تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، وہ اپنے فرض نماز پڑھنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ. کیا کرنے لگے ہو؟ کہ جی نماز پڑھنی ہے، فرض پڑھنے ہیں. جی میں فرض پڑھ نہیں سکا، مجھے یہ مسئلہ تھا. ایک صحابی کو کہا اٹھ، آپ نے نماز پڑھ لی ہے نا؟ کہا جی میں نے تو فرض پڑھ لیا. فرمایا اٹھیں اور آپ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کریں اور اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں. آپ کے لیے جماعت میں شامل ہونا نفلی نماز اور صدقہ ہوگا اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو یہ جو جماعت سے روکنے والی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کی انتہا اور تعصب کی انتہا ہے. ہم تو الحمدللہ ترغیب دیتے ہیں. یہاں بھی میں تو ہر سال کہتا ہوں یار تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، آپ کسی وجہ سے بھی لیٹ ہو گئے، کیوں اپنی علیحدہ نماز پڑھتے ہیں؟ تراویح میں شامل ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. اگر آپ ظہر کی نماز میں آئے، آپ ڈیلے ہو گئے، آپ 2 بجے پہنچے ہیں، 2:30 بجے پہنچے ہیں، سفر سے آئے ہیں، کسی مسئلے کی وجہ سے مسجد میں آئے ہیں، کوئی بندہ آپ کو ملا، ساتھ جماعت کھڑی کروائیں. بالکل جماعت پڑھنی چاہیے اور ایک مسجد میں ایک سے زائد جتنی جماعتیں آپ چاہیں کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی شرعی مضائقہ نہیں ہے. بلکہ جو فرض پڑھ چکا ہے اگر وہ شامل ہو جائے ساتھ تو اس کو نفل کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا. ہاں اگر جماعت ہو رہی ہے، 2 صفیں یا ایک صف بنی ہے، ایک بندہ پیچھے آ گیا جس نے نئی صف شروع کی، اس کا اصول یہ ہے کہ جو نیا بندہ کھڑا ہوگا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، صف کا آغاز امام کے پیچھے سے کرے. اچھا، اس میں بڑی واضح اللہ کے نبی کی احادیث ہیں. اگر تو وہ اکیلا ہی کھڑا رہا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کی نماز اجر اسے مل جائے گا لیکن اس کی جماعت تصور نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بندے کی صف کو پیچھے صف قرار نہیں دیا. اسے دوبارہ جماعت کروا لے وہ بعد میں. ہاں اگر اس کے ساتھ ایک بندہ بھی شامل ہو گیا، اس کے ساتھ ایک بندہ بھی شامل ہو گیا تو اس کی جماعت تصور. مثلا وہ شامل ہوا، اس نے 1 رکعت اکیلے میں پڑھی، باقی 3 میں کوئی بندہ آ گیا تھا یا بندے آگے تھے، تو اس کی 3 رکعتیں کاؤنٹ ہوں گی، 1 رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ حدیث واضح ہے، رسول اللہ نے صف کے پیچھے اکیلے بندے کی نماز کو جماعت قرار نہیں دیا. لیکن اس کے آنے کا اس کو جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اس میں کہ جی پیچھے سے بندہ کھینچ کے لے آئیں، یہ جائز عمل نہیں ہے. صف کو توڑنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، صف کو توڑنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا. اس کی مجبوری ہے وہ پڑھتا رہے.
جب اس کے ساتھ بندہ آ کے مل جائے گا اتنی رکعتوں کو وہ کاؤنٹ کر لے، یہی سب سے اولا اور بہتر معاملہ۔ ہاں جی، جنازے میں مختلف تکبیرات کا ذکر ہے، عیدین کے اندر بھی کبھی 6 کا ذکر ہے، لیکن اصح ترین یہی ہے، یعنی سب سے اوتھینٹک روایت جو اسناد کے لحاظ سے وہ 4 تکبیرات کی ہے۔ اسی طرح عید کی 6 تکبیریں بھی ہیں، لیکن 12 تکبیر والی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے اور امت مسلمہ میں سب سے زیادہ متداول رہی ہے سوائے بر صغیر کے۔ دیکھیں جی، جو سائڈ سے مانگ نکالنے کو حرج نہیں قرار دیتے انہیں چاہیے نا اس کی دلیل بھی پیش کریں۔ میں نے تو دلیل پیش کی ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال آگے کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائڈ سے مانگ نکالنا شروع کی، پھر دیکھا کہ یہود و نصارہ یہ عمل زیادہ کرتے ہیں، تو آخری فعل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ہے کہ آپ نے مرد و زن دونوں کے لیے درمیان سے چیر نکالنے کا حکم دیا ہے۔ بھائی ہم آپ کے آخری عمل پر عمل کریں گے، درمیان سے مانگ نکالیں گے، اللہ اللہ خیر سلا۔ جی، 2 ستونوں کے درمیان صف نہیں ہوتی، اسی لیے ہم نے بھی ستونوں کو صف قرار نہیں دیا۔ 2 ستون جب آپ صف بنا رہے ہیں نا، یہاں یہ ستون ہے، اس کے درمیان اگر ستون آ گئے یہ صف نہیں ہوگی، تو ستونوں کو چھوڑ کر صف بنائی جائے گی۔ جی، جنازے کی صفیں کیا؟ جنازے کی صفیں بھی نماز کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ان میں وقفہ کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو 3-4 فٹ ہم دیتے ہیں نا، اگر جنازہ پڑھنا ہے تو آپ اس سے آدھا 1.5 فٹ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ صف سیدھی ہونی چاہیے، لیکن اس میں وقفہ کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، جنازے میں طاقت صف کی بھی کوئی دلیل نہیں، یہ بھی لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب حضرت نجاشی علیہ رحمہ کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی تو جفت صفیں تھیں، تو طاقت صفیں دیکھیں نا، ایک دفعہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ بنتی ہی جفت صفیں ہیں تو ان کو طاق کیوں کرتے ہیں، آپ صاف کو کیوں توڑتے ہیں؟ اس کی بات کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ طاق کیوں کہا جاتا ہے۔ جفت ہوں طاق ہوں دونوں طرح جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان الملک رب الملائکۃ والروح